لہذا سب سے بہتر جنازہ یہی ہے کہ جس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے۔ اب دیکھیں، یہ میت کو جب ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں، جس اعزاز کے ساتھ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں اور اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں، تو ساتھ ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک جرگہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اس سے تو راضی ہو جا۔ اس لیے اس کے جنازے کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس میت نے دوبارہ نہیں آنا ہوتا، یہ بار بار چانس نہیں ہوتا، یہ ایک ہی بار ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ آئے گا تو چلو ہم دوبارہ جنازہ پڑھ لیں گے، نہیں، دوبارہ اس نے نہیں آنا ہے۔ تو لہٰذا جو جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جنازے کے اندر ایک سے زیادہ دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں، صحیح دعائیں موجود ہیں، تو ایک سے زیادہ اس میت کے لیے دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح بہتر جنازہ وہ ہے کہ جس میں ثنا کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، لیکن آج اگر کوئی جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا، پہلی اور دوسری تکبیر کے درمیان کوئی وقفہ نہیں دیا جاتا، مختصر سا وقفہ دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جنازہ بس 1 منٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ میت نے دوبارہ نہیں آنا ہے۔